بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت پاکستان۔ جی، آج بات کریں گے ملک کے معروف اس وقت کے میجورٹی کے لیڈر، یعنی میری مراد کپتان عمران خان۔ انہوں نے کون سے جنرل باجوہ پر الزامات لگائے اور ان الزامات کی حقیقت کیا ہے، صداقت کیا ہے، کیا وہ صحیح ہیں یا پھر صرف الزام ہیں اور غلط ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ وہ الزامات ہیں کون سے؟ وہ سب سے بڑا الزام ہے کہ جنرل باجوہ نے مل کر رجیم چینج کروائی ہے۔ دوسرا الزام ہے کہ طاقت کسی کے پاس ہوتی ہے اور وزارت کسی اور کے پاس ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ رجیم چینج جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر کروائی ہے، تو اس کی وضاحت نون لیگ کی سینئر قیادت نے آن دا ریکارڈ ٹی وی شو میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ اس وقت تک رجیم چینج ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ اس میں ملوث نہ ہو۔ اور دوسری طرف کہ عمران خان نے جیسے کہا کہ وزارت کسی اور کے پاس ہوتی ہے، طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے، ملک کو چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے، کرسی کسی اور کے پاس ہوتی ہے، تو اگر مجھے ایسی لنگڑی لولی حکومت ملی جو کوئی اور چلاتا ہو، کوئی اور طاقت استعمال کرتا ہو، تو وہ میں کبھی بھی نہیں لوں گا۔ کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ نقصانات کی طرف ہی جاتی ہے۔ کام تو اپنی مرضی کا کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ الزامات ہیں جن کی تصدیق تقریباً نون لیگ کی سینئر قیادت کر چکی ہے۔ پہلے الزام، اس کا جواب۔ دوسرا الزام بھی کہ اکثر و بیشتر وہ ٹی وی شوز پہ آ کر یہ بات بتا دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی آج تک حکومت نہیں چلی جس میں مکمل طور پہ جمہوریت کو اختیار ہو، بلکہ کچھ خاص قسم کی طاقتیں جو پیچھے سے اثر انداز ہوتی رہی ہے اور ہر قسم کے سے مخصوص قسم کے طریقے سے وہ ہمارے اندر مداخلت کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی عجیب بات لگتی ہے کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ پاکستان آرمی کیوں نہیں مداخلت کرتی؟ ملک اس نہج پہ پہنچ رہا ہے، یہ کرپشن کر کر کے سیاستدان امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ تو اس وقت پتہ چلا کہ جب سیاستدانوں کے پاس کرپشن کی وجہ سے پیسہ بڑھ رہا تھا تو ساتھ ساتھ جرنیلوں کے پاس بھی پیسہ بڑھ رہا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ قوم کیوں نہ سوال کرے، قوم یہ سوچنے پر کیوں نہ مجبور ہو کہ جب 3 سے 4 لاکھ روپے سیلری والا بندہ، جس کی یعنی کہ تنخواہ 3 سے 4 لاکھ روپے ہو اور جس کے اخراجات اس سے دگنے ہوں، پھر بھی ان کے اثاثے اربوں خربوں میں بن جائیں، بلکہ وہ محل تو دور کی بات ہے، آئرلینڈ خریدتے جائیں، تو پھر قوم کیوں نہ پوچھے؟ اور قوم کو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور وہ کون سا ذریعہ ہے۔ وہ بھائی ہم اس قوم کو بھی بتا دو، اس غریب قوم پہ رحم کرو، انہیں بھی وہ ٹرک بتا دو جس ٹرک کی وجہ سے آپ اربوں خربوں پتی ہوئے ہیں، تاکہ یہ قوم بھی اپنا کچھ پیسہ کما کر اچھی زندگی گزار سکے اور بہتری کی طرف جا سکے۔ تو یہ وہ ناقص حکمت عملیاں تھیں جنرل باجوہ صاحب کی، جس کی وجہ سے ملک کو، قوم کو فوج کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب فوج اور ملک اور قوم ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جائے، اور یہ بھی اس وقت کیا۔ ناقص حکمت عملی کی انتہا دیکھیے کہ جب
کپتان کے ساتھ یعنی اس لیڈر کے ساتھ 75% عوام تھی، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا کے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو بلا کے اس کے خلاف بیان دلوانے شروع کر دیے، اور خود اپنے سر میں آپ کلاڑی مار لی اور اپنے پاؤں پہ بھی کلاڑی مار لی۔ یہ وہ ناقص حکمت عملیہ تھی جس کی وجہ سے خود کو بھی بدنام کرایا، خود کو بھی رسوا کروایا، اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے کام کر رہے تھے، جن کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے تھے، انہی لوگوں نے جناب جنرل باجوہ صاحب کو پہلے تو غدار کہتے رہے، پھر انہی کے اثاثے ڈکلیئر کر دیے اور انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری قوم اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور جنرل باجوہ پہ عظیم قسم کے الفاظات بھی کسے گئے۔ یہ وہ اہم نقطہ تھا کہ جب قوم اور فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب کی بہت اعلیٰ معیاری حکمت عملی کی وجہ سے عوام، ملک اور قوم کا فوج میں جو اختلاف تھا وہ آہستہ آہستہ اس کا اثر زائل ہوتا جا رہا ہے۔ ملک اور قوم کا فوج پہ اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور پوری قوم کو، پوری فوج کو جو ہمارے سروں کا تاج ہے اس کے ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ان کو ہماری حفاظت پر ہمیشہ دل سے اور محبانہ انداز سے ہمیں بطور قوم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ کوئی بھی فوج اس وقت تک طاقتور نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے قوم شانہ بشانہ کھڑی ہو کر اس کے ساتھ کام نہ کرے، اس کے کندھے سے کندھا ملا کر اس کا ساتھ نہ دے، تو اس وقت تک کسی بھی فوج کا مورل بلند نہیں ہوتا۔ فوج ہے تو قوم ہے، قوم ہے تو فوج ہے، یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، لیکن کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے وہ اختلافات بڑھ گئے جن کی وجہ سے ملک کم سے کم اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جس کی ذمہ داری دونوں کی طرف جاتی ہے، اور جن کے ثبوت ان کے مخالفین نے ہی دے دیے اور حمایت یافتہ لوگوں نے بھی دے دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔